بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن سے چند دن پہلے بھی خبر صرف ایک ہے. خبر وہ شخص ہے جس کا نام لینے پر چینلز پر پابندی ہے. خبر وہ شخص ہے جس کی ویڈیو، جس کی تصویر تک پر پابندی ہے. خبر آج بھی اسی شخص کے بیانات ہیں کہ جس کے بارے میں بات نہیں کرنی، جس کو دکھانا ہے کہ شاید وہ کسی طرح سے بھی کہیں بھی ہے ہی نہیں، اور اس کے حوالے سے مایوسی پھیلانی ہے کہ جناب اس کے کارکن اس طرح. میں دیکھ رہا تھا کہ جی خواجہ آصف صاحب ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی کارکن مایوس ہیں، فلاں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم نے جیتنا ہی نہیں تو ہم کیوں ووٹ ڈالیں. اب سوچئے کس طرح یہ لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش ہے. خواجہ آصف کو کیوں اپنے من پسند چینلز پر آ کر یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ان کو نظر آ گیا ہے کہ جس طرح سے ریحانہ ڈار صاحبہ، عثمان ڈار کی والدہ باہر نکلی ہیں، جس طرح یہاں پر چھاپے پڑوائے گئے کارکنوں کے گھروں پر، یہ دکھانے کے لیے کہ خبردار تم نکلے، گھروں پر چھاپے، وہ ویڈیوز آ گئی ہیں یہی دکھانے کے لیے کہ بھئی نہیں ہماری تو بات ہو گئی ہے، جو بھی کر لو جیت سکتے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ اگر نکل آئے، جو کہ نکل رہے ہیں، تو جناب کہانی ختم ہے. اگر 50% سے زیادہ، 60-70%، 80% بھی ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے. اگر 50%، 60% سے اوپر چلا گیا تو یہ کسی صورت مینیج نہیں کر سکتے. اس لیے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جناب مقبولیت بہت ہے تحریک انصاف کی، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے ٹیلی ویژنز کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، لیکن ٹیلی ویژن نہیں، اب سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اور وہیں پر عمران خان نظر آ رہا ہے، وہیں پر جس کی خبر روکنے کی، تصویر، ویڈیو، بیان روکنے کی کوشش ہے. ہر طرف بیان اسی کا ہے. کیا کریں چینلز، کیا کریں، کس طرح چلیں؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آپ کو نظر آئے گا گرافکس یا ہیڈنگز جو بھی ہے وہ ٹیلی ویژن پر، لیکن جب وہی چیز وہ اپلوڈ کریں گے ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر تو وہاں پر جناب کچھ اور بدل دیں گے. یا عمران خان کے حق میں نظر آئے گا دیکھیں عمران خان نے کیا کھڑا کر دیا، عمران خان کا یہ بیان آ گیا، وہ بیان آ گیا. آج بھی سب سے زیادہ بات جو ہو رہی ہے کہ جی عمران خان نے کیا کہا، آج عدالت میں کیا بات کی، وہ دکھ کیسے رہے تھے، آج کیا ہو رہا تھا، باڈی لینگویج کیسی تھی، کیا انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں. تو آج بھی وہی خبر بنی ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آج عمران خان صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں اور کس طرح سے اعظم خان نے ایک دفعہ پھر عمران خان کا دل جیتا ہے. جو سٹار وٹنس تھے سائفر کیس کے، وہ کیا ہوا، اصل کہانی کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے سوال کیوں کیا گیا کہ جی اعظم خان کو آپ نے تھپکی کیوں دی. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح جو اہم تھا بندہ، جو بغاوت، غدار، سارا اس کو گلے لگا لینا. عمران خان نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بہت دلچسپ ہے کہ جی اتنے دنوں اس کو جس طرح سے رکھا گیا، ٹارچر کیا گیا، اس کے باوجود مجھے امید تھی قرآن پر حلف کے بعد یہ غلط نہیں کہے گا، اس نے جو کہا ٹھیک کہا، سچ کہا. یہ بھی ساری بات آپ سے ہم کریں گے. تو جناب ایک چیز یہ کہ اب بی بی سی ہو، آج ٹی وی انٹرنیشنل چینلز، الجزیرہ ہو، یہ تمام نشریاتی ادارے ہوں، ایکسپریس نے بھی اس چیز کو چھاپا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے آج کمال کر دیا. انہوں نے عدالت میں لگے CCTV کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں کہا، کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں، انتخابات میں سیکورٹی فورسز کی 90% فیملیاں PTI امیدواروں کو ووٹ دیں گی. عمران خان ڈیرہ جیل میں ہونے والی سماعت کا حوالہ BBC نے لکھا ہے. اسی طرح جناب عمران خان صاحب نے کہا، میرے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے 40 دن حراست میں رہنے کے باوجود عدالت میں حقائق پر مبنی بیان ریکارڈ کرایا. یہ وہ وجہ تھی کہ جی عمران خان صاحب نے اعظم خان کو تھپکی دی، شاباش دی. اور یہ تو گلے لگانے والی بات ہی ہے نا، ایک شخص کو جو آپ کے خلاف سب سے اہم وٹنس تھا اور جناب سارا کیس اس پر بنایا ہوا تھا. اب عمران خان صاحب نے کہا ہے باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں. عمران خان آج بھی جناب وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب، سیاسی آدمی ہوں، 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں، بات کرنے کو تیار ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے، 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں، بات کرنے کو تیار ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں. 90% فوجی PTI کو ووٹ دیں گے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے مجھ سے کہا ساری فوج تمہارے ساتھ ہے، باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں. یہ باتیں تمام چھپ رہی ہیں، ویب سائٹس پر ہیں، ایکسپریس اخبار کی ویب سائٹ پر، آج ٹی وی کی ویب سائٹ پر، ہر جگہ یہ چیز اویلیبل ہے. معاف کیجیے گا. اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف انتخابی مہم چلانے کے لیے نکلا ہے. بتائیں 16 ماہ تک کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی؟ 16 ماہ میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. 15 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کر چلے گئے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی خسارہ تھا جو یہ چھوڑ کر گئے. انہوں نے بتایا کہ ہماری حکومت نے گروتھ 6.7% پر چھوڑا جو انہوں نے صفر کر دیا. ہمارے دور میں مہنگائی 12.4% تک گئی جو یہ 38% تک لے گئے.
ہمارے دور میں دہشت گردی نیچے آئی، افغان صدر اشرف غنی کی حکومت سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن نون لیگ حکومت نے آ کر افغانستان سے بھی تعلقات تباہ کر دیے، ان کی فورن پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو گیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ایران نے پاکستان میں حملہ کر کے غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایران کا دشمن اسرائیل کوشش کرے گا ہمارے تعلقات خراب ہوں، پاکستان کی معیشت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، ان حالات میں ہمیں تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم ہمسایوں کو بدل نہیں سکتے، ہم نے ہندوستان سے بھی دوستی کی پوری کوشش کی تھی، افغانیوں کو نکال کر ہم نے نفرت کو بڑھایا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بندوقوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، سیاسی حکومت سیاسی حل ڈھونڈتی ہے اور تمام مسائل کا حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 لوگ شہید کروائے ہیں، ہمیں لانے سے پہلے کمزور کیا گیا تاکہ کنٹرول کیا جا سکے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ریلو کٹوں کی کھچڑی کا مقصد کنٹرول پارلیمنٹ بنانا ہے۔ 19 مارچ سے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں، میں نے حکومت بنا کر غلطی کی، مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا، میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا میری دوسری غلطی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، گندے الیکشن سے ملک میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا، اقتصادی خسارے کی کمی اور قانون کی بالادستی کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اب یہ باقی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں اتحاد کریں گے ہم، ابھی سے جناب نون لیگ سب سے اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، سب کہ جی ہم دوبارہ وہی 16 مہینے جو بربادی ہوئی ہے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ واحد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کسی کو ساتھ نہیں ملانا، ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں، ایک صاف شفاف الیکشن ہو اور ایک کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اندازہ لگائیے جیل میں ہو کے جناب وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اعظم خان نے عدالت میں سچ بولا ہے، اعظم خان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے 40 دن پاس رکھا گیا، سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سائفر کی مذمت کی تھی، سائفر دفتر خارجہ میں موجود رہتا ہے، صرف اس کا مفہوم دیا جاتا ہے، اور 9 اپریل کی کابینہ میٹنگ میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ باجوہ نے ایوان صدر ملاقات میں کہا کہ ساری فوج تمہارے ساتھ ہے، باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی آدمی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتا ہے، پی ڈی ایم سے بھی ہماری کمیٹی نے انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی تھی، پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، یعنی جسٹس قاضی فیصل صاحب آئیں گے تب جو مرضی کروا لینا، تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جسٹس بندیال کے ہوتے الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ کسی کو اندازہ نہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے۔ اب واقعی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک خاموش جو اکثریت ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ میں سن رہا تھا مجاہد بریلوی صاحب بڑے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں میں 4 دن مختلف جگہوں پر رہا ہوں، مختلف شہروں میں گیا ہوں، بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے، ان میں دیگر سیاستدان بھی ہیں، تحریک انصاف کے علاوہ لوگوں سے ملاقات کی، اور میں بتا رہا ہوں کہ ایک عجیب کیفیت ہے، بہت سی باتیں جو لوگ کر رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا ٹیلی ویژن پر، ایک خاموش اکثریت ہے، اس نے سب کچھ بدل کے رکھ دینا ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں کسی مارشل لاء کی نرسری میں نہیں پلا، ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، روز عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، 8 فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالیں گے اور ان کو بڑا دھچکا لگے گا۔ جج ہمایوں دلاور کا میچ فکس تھا، اس کا دیا گیا فیصلہ معطل ہو گیا، پھر بھی مجھے نااہل کر دیا گیا۔ خاور مانیکا کی جانب سے عدت میں نکاح کی درخواست اور مقدمہ چلانے پر عمران خان نے کہا کہ عدت کیس میں جو کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو کرتے نہیں دیکھا۔ خاور مانیکا کمزور آدمی نکلا، میں ہوتا تو مر جاتا، ایسا بیان نہ دیتا، جنہوں نے یہ کیس کروایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ہے جناب عمران خان صاحب کی پوری سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا کانفیڈنس کہیں، ان کا اعتماد کہیں، وہ کس لیول پر ہے، اور اس طرح سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پوری طرح اس وقت وہ اب بھی پر امید ہیں کہ الیکشن میں وہ سویپ کریں گے۔ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں جی عام خبر عمران خان کی کل بیان کے ریکارڈ کرانے کے بعد اعظم خان کو کمرہ عدالت میں تھپکی، یہی سوال میں نے آج جیل میں عمران خان سے کیا کہ تھپکی کی وجہ کیا تھی؟ عمران خان بولے اعظم خان نے سچ بولا ہے، حقائق بیان کیے ہیں۔ اسی حوالے سے رضوان غلزئی صحافی کہتے ہیں بہت پہلے بتایا تھا اعظم خان عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، اور انہوں نے وہ شیئر بھی کیا ہے، اعظم خان an honorable man, those who know him were sure he is not going to become an approver against Imran Khan, more power to you sir۔ یہ جب ثاقب بشیر صاحب نے ساری کہانی بتائی تھپکی کی تو اس پر انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن کسی طرح سے اب بھی ملتوی ہو جائیں، اگر سب کچھ مینیج ہو چکا ہے تو پھر یہ کوششیں کیوں ہیں؟ بہرحال ایک افسوسناک خبر ضرور آئی ہے کہ 2 حلقوں میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں،
اور یہ 2 حلقے ہیں سرگودا کے، اس میں NA85 بھی شامل ہے، کیونکہ انتخابات میں ملتوی اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہاں سے جو امیدوار ایک تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان 2 حلقوں سے وہ لڑ رہے تھے۔ NA81 اور NA85 الیکشن ایک ہی امیدوار تھے، صادق علی کے انتقال کی وجہ سے ملتوی ہو گیا ہے، اور یہ دونوں حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ یعنی قانون ہے کہ اگر کوئی ایک بھی امیدوار کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں حلقوں سے کھڑے تھے، لہٰذا ان حلقوں میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ باقی ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مختلف حلقوں سے، وہ یہ کوشش تو ضرور ہے کہ الیکشن کسی طرح سے ڈیلے ملتوی کروائے جائیں، ابھی تک ہو رہی ہیں، آخری وقت تک ہوں گی، لیکن ابھی تک سٹیٹمنٹ باقاعدہ کوئی نہیں آئی۔ چاہے آپ IG پنجاب کو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نفری نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے مسائل سیکورٹی کے۔ ابھی خواجہ صاحب کہہ رہے تھے سردی بہت ہے جی، سردی بہت ہے، اس لیے ہمارے لوگ نہیں آ رہے، ہم جلسے نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی اب الیکشن کسی طرح سے چاہتے ہیں نہ ہی ہوں۔ تو یہ اس وقت ان کی حالت ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یعنی لاہور میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ آپ کو ڈھونڈنے سے ملنا مشکل ہے، کیونکہ یا وہ جیل میں ہیں، یا ان کو لڑنے کی اجازت نہیں، یا روپوش ہیں۔ سلمان راجہ، لطیف کوسا تو ہیں، وہ وکیل ہیں، لیکن باقی آپ دیکھیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی اس طرح سے نکل سکے، اور باقی مسائل ہیں، ان کے لیے بھی مسائل ہیں۔ بہرحال لیکن سب کرنے کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ دیکھیے کہ کیا ہے۔ تو یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کل میڈیا کو کیا خبر ملتی ہے عمران خان کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد کیا خبر بڑی بنتی ہے۔ باقی تو جناب ساری سیاست اس کے ارد گرد ہے۔ مریم صاحبہ نے بھی اب جس طرح سے تقریر کی، وہ بھی عمران خان کے ارد گرد گھومتی تھی، لیکن ان کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں اس پر بات کریں کہ اب ان کے لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی سپورٹ کیوں کرنے لگے ہیں۔ بہت بڑے دھچکے ہیں، بہت بڑی وکٹیں گر رہی ہیں، یہ چند دن الیکشن میں رہ گئے، اس سے پہلے۔ اگلی ویڈیو میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔